الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعلا أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة ألا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں پھر ایک مرتبہ اس جمعہ کے موقع پہ مجتمع ہونے کا توفیق عطا کر دی، اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جو ہمارے رہبر و رہنما ہر موڑ ہر قدم پہ ہیں، جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا تھا اس کا لاسٹ پورشن آج ہم ڈسکس کریں گے. پہلے ہم نے الضروریات الخمسہ، 5 چیزیں انسان کے لیے لابد یعنی ضروری اس کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اپنی توحید کا، اپنے مال کا، اپنی جان کا، وہ سارا ہم نے بیان کر دیا تھا. اس کے بعد ہم اس کے دوسرے پوائنٹ پہ آئے تھے، وہ حاجیات تھا، یعنی اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو حاجیات ہمیں چاہیے، جیسے کاروبار کرنا، پھر کاروبار میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا، سفر میں ہے، سفر میں رخصت ہے نماز کے لیے، وہ سارا ہم نے ڈسکس کر دیا تھا. آج اس کا لاسٹ پارٹ ہم ڈسکس کریں گے، اس کو بولتے ہیں التحسینیات او اخلاقیات. جو انسان جس معاشرے میں رہتا ہے، جس بھی سوسائٹی میں رہتا ہے، اگر اس نے اپنا اخلاق بلند نہیں کیا، اگر اس نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا، تو اس کی زندگی کا یعنی ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں انسان اگر کوئی گالی گلوچ کرنے والا، یعنی اگر کوئی گالیاں بولنے والا انسان ہو، عصاب گالی دینے والا، تو انسان کی طبیعت ایسی ہے ہم اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، دور بھاگ جاتے ہیں، دور بھاگ جاتے ہیں. فرشتے بھی دور بھاگ جاتے ہیں جب وہ گالیاں بکتا ہے، لیکن انسان کی طبیعت بھی اللہ نے ایسی بنائی ہے، یہ بھی دور بھاگ جاتا ہے. بد اخلاق آدمی ہے، اچھے اخلاق والا آدمی نہیں ہے، گالیاں دے رہا ہے. وجاء في حديث من طريق أبي هريرة وجماعة من الصحابة حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. وجاء في رواية عند البخاري 4، جس میں یہ 4 چیزیں ہوں گی. پرلے درجے کا کانا منافقاً خالصا، پرلے درجے کا منافق ہے. کیا مسئلہ ہے اس کا؟ اذا حدث کذب، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا. وَإِذَا تُمِئْنَ خان، جب امانت دیں گے تو خیانت کر دے گا. وَإِذَا آہد غدر، جب اس کو وعدہ کرنے کا مسئلہ آ جائے گا تو وعدہ ہی توڑ دے گا. میں نے فلان ٹائم کال کر دی، چلو میں آپ کو وہ پیسے واپس لوٹا دوں گا، یا کوئی وعدہ کر دیا ہم ملیں گے، جو بھی اپنا جو کرنا ہوتا ہے، غدر توڑ دے گا. He breaks.
وہ وعدہ ہی توڑ دے. وجاء فی حدیث لا عہد لمن لا ایمان لمن لا عہد لہ. اس کا کوئی ایمان ہی نہیں جس نے وعدہ توڑ دیا. چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. جب اس کو معمولی تو میں ہو جائے کسی کے ساتھ, تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے, ایک دم گالیاں بکنا سٹارٹ کر دے گا, ایک دم گالیاں سٹارٹ کر دے گا. تو کہاں ہے اخلاق؟ ایک انسان امریکہ میں رہ رہا ہے, انڈیا میں رہ رہا ہے, پاکستان میں رہ رہا ہے, مصر میں رہ رہا ہے, یورپ میں رہ رہا ہے, لیکن اس کی ذات سے ہی پتہ چلتا ہے ہاؤ ہی از, یہ کیسا بندہ ہے, کیسی باتیں کرتا ہے, کیا رویہ ہے گھر میں. پھر جب یہ کاروبار میں گالیاں دے گا, لوگوں کو گالیاں دے گا, تو گھر کا حال کیا ہوگا؟ گھر میں کتنی گالیاں دیتا ہوگا بیوی بچوں کو. Are you with me? So یہ چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کان منافقا خالصا, پکا منافق ہے, پکا منافق. اللہ المستعان, اللہ المستعان. یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, جو میں نے حدیث پہلے پڑھی, بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث کیا میں اخلاق کو کمپلیٹ کر دوں اس دنیا میں. اخلاق سمجھ رہے ہیں؟ اخلاق نہیں, اخلاق ہوتا ہے. اخلاق یعنی آپ کا رویہ, آپ کی زندگی, آپ کی باتیں, آپ کی سوچ, یہ سارا بیوٹیفل ہونا چاہیے. یہ نور آپ کے اندر ہونا چاہیے, اور اس نور کو دوسرا آدمی بھی محسوس کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے اخلاق کے لیے بھیج دیا, اخلاق کو کمپلیٹ کر دوں. یعنی ہم ایک گھر بناتے ہیں, یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک گھر بنائیں, ٹھیک ہے, لیکن اس گھر کو ہم اچھا رنگ کرتے ہیں, ٹیوب لائٹ لگاتے ہیں, اور جو ہیں فرش لگاتے ہیں, اچھی چیزیں کرتے ہیں. گھر ضروری تھا, لیکن گھر کے اندر یہ سجاوٹ کرنا, اس کو اخلاق سمجھ لیجیے. آپ سمجھ رہے ہو؟ لیکن گھر بنا لیا آپ نے, بہت یعنی باہر بھی اچھا ہے, لیکن اندر گئے, اندر کچرا ہے, گندگی ہے, غلاظت ہے, تو عجیب بات ہوگی. کیا چل رہا ہے اندر؟ یہ نہیں چلے. نہیں, اخلاق یعنی آپ باہر سے اچھا دکھ رہے ہیں, لیکن آپ کا دل جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے آپ کے اندر. اور وہ اندر سے جب باہر مظاہرہ ہوگا, وہ زبان سے پتا چلے گا کہ کیسے. یعنی انگریزی میں بولتے ہیں in fine clothes every woman looks a pretty woman. ایک عورت اگر خوبصورت لباس پہنے تو وہ اچھی دکھے گی. عورتیں یوجولی اللہ نے ان کو خوبصورت بنایا ہے, اچھی دکھی, لیکن only her speech reveals about her beauty. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اس کا بولنا ہی پتا دیتا ہے کہ کیسی خوبصورت ہے. تو وہ ظاہر والی خوبصورتی کی بات نہیں کر رہا, وہ کہہ رہا ہے اس کا اندر اگر باہر سے اتنی خوبصورت ہے, کپڑے بھی اچھے پہنے, لیکن اندر سے کالی ہے, تو بہت لفڑا ہو جائے گا اس مرد کے ساتھ جس کے نصیب میں یہ آ جائے گی, بہت مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ مسئلہ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. یہ اخلاق والی زندگی جو ہے, اس کا مظاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پریکٹیکلی دے دیا. پریکٹیکلی, ٹھیک ہے. مثال انسان کو شادی کرنی ہے, ہاں شادی کر لے, نکاح کرے, النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. آرام سے اپنی زندگی اچھی بنا سکتا ہے. اس نکاح کا کیا فائدہ ہوگا؟ زنا سے بچ جائے گا, حرام سے بچ جائے گا, اس کی عزت بچ جائے گی. اس کے علاوہ مسلمان نسل بڑھ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فخر کریں گے میرے امتی زیادہ ہے. یہ بھی نکاح کا فائدہ ہے. لیکن اگر یہاں سے زانی ہو گیا, نکاح کی طرف تو کوئی توجہ نہیں, ویب سائٹ غلط استعمال کر رہا ہے, انٹرنیٹ غلط استعمال کر رہا ہے. وقال ابن القیم رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ المسمى روضۃ المحبین ونزہۃ المشتاقین. اس کتاب کے پیج 292 اور 293 میں کہہ رہے ہیں کہ لا تجد زانیا معہ ورع, کسی زانی کو آپ نہیں دیکھو گے اس میں اللہ کا خوف ہوگا.
ولا صدق فی حدیث، باتوں میں سچا نہیں ہوتا زانی. کیوں؟ اگر وہ اچھا ہوتا تو نکاح کر لیتا، نکاح نہیں کر رہا ہے لیکن ادھر دوسرے کاموں میں پھنس گیا. ولا محافظۃ علی صدیق، دوست کی عزت کو بھی پامال کرتا ہے، اس کی غیبتیں کرتا رہتا ہے، بولتا ہے دوست ہے میرا، دوست 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 دوست، لیکن 24 گھنٹے اس کے پیچھے کاٹتا ہے اس کو، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، وہ ایسا بولا. کیا چل رہا ہے؟ کیا غیبت چل رہی ہے؟ اس پہ غیبت پہ ہم آگے انشاءاللہ بات کریں گے کبھی. لیکن کہہ رہے کہ زانی کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کاٹتا رہتا ہے دوست. ٹھیک ہے، اس کا یہی مشغلہ ہے. اس کا اخلاق کیا اخلاق ہے؟ یہی اخلاق ہوتا ہے. ولا غیرۃ تامۃ علی اہلہ، اپنی بیوی پہ بھی کوئی غیرت نہیں کھاتا. دیوث ہیں. وجاء فی حدیث 3 لوگ جہنم میں جائیں گے، ان میں الدیوث. من ہوا دیوث؟ دیوث آدمی جنت میں نہیں جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. پھر سوال ہے دیوث کون ہے؟ الذی لا غیرۃ علی اہلہ، جس کا اپنے اہل پہ، بیوی بچوں پہ غیرت ہی نہیں آتا. وہ حرام کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، فساد میں ہے، اور جو ہے انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اس کو مکھی گزر رہی ہے، ناک سے کچھ نہیں ہو رہا اس کو. ھذا ھو الدیوث، یہی دیوث ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس اخلاق کو کیسے بلڈ کرنا ہے سوسائٹی میں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب کچھ لوگوں کا یہ رویہ ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، مزدوری کر رہے ہیں، زیادہ پیسے نہیں ہیں، اسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں. مال اتنا ہی آئے گا جتنا اللہ نے لکھ لیا ہے، کوشش ہمیں کرنی ہے، لیکن اسی سوچ کی وجہ سے ارے میرے بچوں کا کیا ہوگا، اچھا وہ مکان میں نے بنایا تھا، اس کا وہ کرنا تھا، یہ کرنا تھا، انہی کاموں میں مگن. لیکن مہاجرین جب مکے سے مدینہ آ گئے تھے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مہاجر صحابی نے کہا، صحیح مسلم میں ہے، ان عبد الرحمن ان ابی عبد الرحمن الحبولی، سمعت عبداللہ بن عمر بن العاص سألہ رجل، یعنی یہ ابو عبد الرحمن کہہ رہے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ایک آدمی اس سے پوچھ رہا تھا، مہاجرین میں سے، مدینے کے اندر شروع میں نا انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا، مدینہ آئے تھے. سألہ رجل، اس کو ایک آدمی پوچھ رہا ہے، السنا من فقراء المہاجرین، عبداللہ کیا ہم ایسے مہاجرین میں نہیں ہیں، ایسے ہجرت کرنے والوں میں نہیں ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں؟ فقیر بولتے ہیں الذی لا یوجد عنده شیء، جس کے پاس کچھ بھی نہ، ہی از نون ایز فقیر. تو اس نے ایسا ہی کہا کہ واقعی ان کے پاس کچھ نہیں تھا اس ٹائم. تو کیسے صحابہ تھے، کیسے ایمان تھا اللہ پہ، کیسا توکل تھا، کیسا اخلاق تھا، کیسی پیاری پیاری باتیں کرتے تھے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ الک امرأۃ تأوی الیہا، کیا تیرے پاس بیوی ہے جس کے ساتھ تو رہتا ہے، جس کے پاس تو جاتا ہے، اس کے ساتھ مباشرت کرتا ہے، اس کے ساتھ اپنی پیاس بجھاتا ہے، زنا میں انوالو نہیں ہوتا. الک امرأۃ تأوی الیہا فقال نعم، ہاں میرے پاس بیوی ہے. یہ کون آدمی کہہ رہا ہے میرے پاس بیوی ہے، جس نے ابھی کہا کہ ہم تو فقیر ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم مکے سے آ گئے مدینہ لیکن کچھ بھی نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہہ رہے کیا تیرے پاس بیوی ہے؟ He said yes، ہاں میرے پاس بیوی. فقال رضی اللہ عنہ وارضاہ الک مسکن تسکنہ، کیا تیرے پاس گھر ہے جس میں تو رہتا ہے؟ یعنی ایک کمرہ، دو کمرہ، دو منزلیں جو بھی ہیں، لیکن گھر ہیں تیرے پاس جس میں تو اور تیری بیوی رہتی ہے. قال نعم، ہاں میرے پاس ہے. قال نعم، میرے پاس یہ بیوی بھی ہے، یعنی زوجتی، اور مسکنی گھر بھی ہیں، دونوں ہیں. فقال رضی اللہ عنہ وارضاہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انت من الاغنیاء، تو بہت بڑا آدمی ہے، تو بہت بڑا آدمی ہے.
بیوی ہے تیرے پاس، گھر ہے تیرے پاس، تو بہت بڑا آدمی ہے، غنی امیر آدمی ہے. لیکن جب عبداللہ بن عمر نے عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات بتائی، اس نے فوراً بتایا لی خادم، کام کرنے والا بھی ہے گھر میں. یعنی اس بارے میں نہیں پوچھا عبداللہ بن عمر نے، لیکن خود ہی بتا دیا میرے پاس اس کے علاوہ، گھر کے علاوہ خادم بھی ہے. فقال رضی اللہ عنہ وارضاہ اذن انت من الملوک، تو پھر بادشاہ ہے، تو بادشاہ ہوا ہے. تو کچھ لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ بس کچھ نہیں ہمارے پاس، اور دن میں کھا رہا ہے، 3 ٹائم کھا رہا ہے، سو رہا ہے اچھے سے، بیماری نہیں ہے، اٹھ رہا ہے اچھے سے، کام کر رہا ہے، جو بھی پیسہ کما یہ کچھ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو اسی سوچ میں پڑے رہتے ہیں، بس خلاص. یہ غلط سوچ ہے، یہ صحیح سوچ نہیں ہے. صحیح سوچ ہے یہ جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، گھر ہے آپ کے پاس، صحت ہے آپ کے پاس. اسی طریقے سے دوسری چیز ہے، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی. پھر اس کے علاوہ جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی خوشی وشی نہیں ہوتا ان کو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، indeed it is in the remembrance of Allah that hearts find rest. اللہ کی یاد میں ہی سکون ہے. هذا ما عندي والعلم عند الله علیہ توکلت و الیہ انیب. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.